ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی فارن فنڈنگ کی، ممنوعہ فنڈنگ کی اور اس کے اثرات کی۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ سیاست اور عوام پر کیا پڑتے ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، جیسا کہ محترمہ نے کہا ہے، کہ یہ جتنا مرضی ایک لہر اٹھی تحریک انصاف قیادت کی، اور اب اس لہر کو دبانے کے لیے اگر آپ پیچھے دیکھیں، ٹھیک ہے وہ ایک کیس گیا فارن فنڈنگ کا، اور اگر وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے تو پھر سب کے موجود ہیں، تو سب کے فیصلے جیسا کہ تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی اور اب بھی کہہ رہی ہے کہ اکٹھے آنے چاہیے تھے، اکٹھے آتے تو عوام کو جو ہے وہ پتہ لگتا۔ عوام کو خیر پہلے بھی پتہ اور اب بھی پتہ، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس فارن فنڈنگ فیصلے سے جو ہے کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی جو ہے وہ قیادت یا پاکستان کی عوام جو ہے اس پہ کوئی اثر انداز یہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ فیصلے جو کرنے ہیں وہ تحریک انصاف کی قیادت کے کہنے سے تو نہیں ہونے نا، کہ میرا ہوا ہے تو 8 دفعہ انہوں نے اسٹے لیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب اتنے کلیئر تھے تو سیدھی طرح کیوں نہیں جا کے انہوں نے عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کی؟ اب یہ جعلی کو فیصل آباد کوئی وہ ایک ہندو عورت لے آئے ہیں کہ میرا میاں مسلمان ہے، اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کہہ رہی ہے ان کے جو سو کارڈ وہ حبیب صاحب ہیں، اور وہ بڑے وہ کیا نام ہے وہ بڑے سے منہ والے اس طرح کے، ٹھیک ہے کہ وہ جی یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ لوکل فنڈنگ ہے۔ وہ بھائی کرپشن ہے، آپ نے چھپایا ہے۔ عمران خان صاحب کہا کرتے، لیکن فیصلہ تو مصطفیٰ کمال پاشا صاحب ممنوعہ فنڈنگ پہ ہوا ہے، تو ممنوعہ میں فارن فنڈنگ شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ممنوعہ مین کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اس میں لوکل فنڈنگ بھی شامل ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں غیر ملکی بھی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو علیحدہ کر کے کہ دیکھو جی ہم کہتے تھے کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، دیکھا فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ تو مطلب کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں غلاف چڑھائے جا رہے ہیں اوپر۔ یہ اب ثابت ہو گیا ہے اس کے اندر 70 صفحوں کے فیصلے میں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ایک کھسیانی قسم کی سن کے مطلب اپنا بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں، اور بیانیہ ترتیب دینے میں یہ ماہر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوگا کیا؟ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان کی فالوئنگ نواز شریف کی فالوئنگ سے زیادہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی فالوئنگ ہے، لیکن جس وقت مقتدرہ آتی ہے توڑنے پر، ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی کا کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ہوا، نواز شریف کا کیا ہوا، کہاں گئے یہ؟ تو عمران خان صاحب بھی ان کی سیاست کے تاریخ کے کوڑا دان میں جانے کی ابتدا اس فیصلے سے ہو چکی ہے۔ اچھا پروفیسر ڈاکٹر عابدہ خان صاحب، جیسے کہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہا ہے کہ یہ انہیں واقعی جو نظر بھی آتا ہے، جیسے آپ نے بھی گزشتہ کہا کہ توڑنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ایک عمل آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ساری پارٹیوں کو دیکھیں، ساری پارٹیوں ہی جو ہیں وہ فنڈ لیتی ہیں، اور دیگر جو سابقہ پارٹیاں رہی ہیں ان میں تو ان کی ریکارڈنگ موجود ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس بارے میں تائید کی ہے۔ جی ہاں، نے کہا تھا کہ نواز شریف، وہ تو فیصلے لازم بات، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آگے آئیں گے، لیکن جب ان کا فیصلہ ہے تو دو چیزیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے، اور اگر توڑا جا رہا ہے وہ ٹوٹ جائیں گے؟ آپ کے علوم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور آپ کا سیاسی جو تجزیہ ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے؟ پہلے میں آپ کی پہلی بات کا جواب دیتی ہوں کہ جہاں تک علم کی بات ہے، نمرولوجی کی بات ہے، تو عمران خان کا جو ستارہ ہے، جو نمبر ہے، وہ ڈوبتا نظر نہیں آتا ٹھیک ہے، کسی بھی سطح پہ۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریریلی تھوڑا سا ان کو ڈیمیج ہوگا، تھوڑا سا، بہت کم ڈیمیج ہے، صحیح، ٹھیک ہے، کچھ نجی پریشانی بیانیہ مل گیا، وہ تو مردہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو بیانیہ اتحادیوں کو مل گیا ہے۔ اب تو اتنا فرق تو پڑنا چاہیے، تھوڑا سا فرق پڑے گا، زیادہ ڈنڈ نہیں پڑنا اس میں۔ اچھا، ان کا ستارہ چمک رہا ہے، تھوڑا سا فرق پڑے گا، ان کا نمبر بھی ایک ہے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈلی ان کو جو اس وقت جس ٹائم سے گزر رہے ہیں، وہ ان کا ٹائم ان کے لیے مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں پہ ڈنڈ پڑے گا وہاں سے ایک نئی سیاسی سوچ ابھرے گی۔ اب سیاسی سوچ کہاں سے ابھرتی ہے؟ مے بی ان کی پارٹی کے اندر سے وہ چیز آ جائے، ٹھیک ہے، مے بی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اور کو ان کے مقابل لا کھڑا کرے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کھڑا کرے گی وہ ان کے اندر سے کسی کو کھڑا کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ باہر سے کسی اور شخص کو، نہیں، وہ بھی جانا پہچانا فیس ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے
اسٹیبلشمنٹ نے جو جمع جوڑ کیا تھا ان کو کھڑا کرنے کے لیے، اب وہی جمع جوڑ نکال کے تو ایک نئی پارٹی کھڑی کر دیں گے. ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. تو جب ایک نئی پارٹی کھڑی ہوگی تو تب عمران خان کو تھوڑی سی پرابلمس آئیں گی، لیکن بٹ ان اسپائٹ آف دس کہ پھر بھی عمران خان کا جو نمبر 1 نمبر ہے وہ چمکتا رہے گا. بلکہ نہ صرف چمکے گا کہ اس کا جو ستارہ ہے بھٹو نواز شریف کی نسبت بہت سٹرونگ ستارہ ہے. میرا ستاروں کا علم نہیں ہے، میرا پامسٹری کا ہے، اور میں نے پامسٹری میں ان کا ہاتھ دیکھا ہوا ہے. پامسٹری میں جس شخص کی ڈبل لائف لائن ہو، جس شخص کی ڈبل برین لائن ہو، اس کو زندگی میں اور زندگی کے بعد ہمیشہ عروج ملتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب بھی اس کی ایج آگے بڑھے گی اس کا عروج آگے بڑھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو جی عمران خان صاحب کا ستارہ عروج پہ دیکھتی ہیں، اور وہ تو انہیں آنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم بھی دیکھ رہی ہیں جیسے کہ ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. تو سر جب یہ صورتحال ہے تو اتحادیوں کو جو بیانیہ ملا ہے، ان کے سیاسی مردہ گھوڑے میں جو جان پڑی ہے، کیا وہ اس مردہ گھوڑے کو زندہ دوبارہ ہونے پہ کیا وہ اس سے استفادہ نہیں کریں گے، اور کیا وہ عمران خان کو وزیر اعظم بننے دیں گے اس صورتحال؟ اچھا، میرا یہ سیاست کے طالب علم کے طور پہ فیلنگ ہے اور ایک تجزیہ ہے کہ جو موجودہ ہماری اب ایک عزم اقتدار ہے، شہباز شریف جس کی قیادت کر رہے ہیں، ان میں سیاسی فیصلے لینے کی صلاحیت نہیں ہے. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی اجتماعیت ہوتی ہے وہاں پر سٹرونگ فیصلے نہیں ہوتے. وہ تو کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب ہم نے قومی مفاد میں بڑے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نا، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں. 30% مہنگائی ہو گئی ہے، 2 وقت کی روٹی تو بڑی دور کی بات ہے، 1 وقت کی روٹی لوگوں کو ملنی محال ہو گئی ہے. تو یہ تو ان کی دانشمندی ہمیں نظر آ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جتنا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے اس کو اگر طاقتور قیادت ہوتی تو عمران خان کا بیڑا غرق کیا جا سکتا تھا. لیکن سردست مجھے لگتا ہے کہ جھوٹ سچ کو ملا کے عمران خان صاحب کی جو بیانیاں بنانے کی صلاحیت ہے وہ اس میں بڑے ماہر ہیں کہ جھوٹ کو مکس کر کے ایسے بیان کرو کہ جیسے مطلب بڑی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ڈیمیج ہونا چاہیے ان کو عمران خان کے سو کالڈ دیانتداری کو، وہ یہ شاید یہ شہباز شریف کی حکومت شاید وہ اچھا کہتے ہیں کہ صاحب کہ شہباز شریف کی حکومت ہے اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوئے، اور نہ ہی وہ پہلے کوئی اس کا فائدہ اٹھا سکے نہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ان کی یہ بات کہنا اپنی جگہ، لیکن وہ جو بات کرتے ہیں کہ زرداری سب پہ بھاری، ان میں ایک ایسا لیڈر جو موجود ہے لازمی کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست جانتا ہے، جو مفاداتی سیاست کو جو ہے وہ عروج پر لے جانے کے حوالے سے ایک اپنا مقام رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کو جو ہے وہ اہمیت بھی دیتا ہے اور اسے آتا بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قیادت کے ہوتے ہوئے کیا عمران خان وہ اچیومنٹ اور کیا اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دھلا پائیں گے یا اس سے صاف ہو کے شفاف ہو کے نکل پائیں گے؟ جی وہ جو زرداری ایک زرداری سب پہ بھاری ہے نا، اب وہ واقعی بھاری ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اتنا بھاری ہوگا کہ اپنے بوجھ سے اب گرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ستاروں کے علم کے اور پامسٹری کی روشنی میں وہ اپنے بوجھ سے کہتے ہیں نا، ہر جو زوال ہوتا ہے اس کو کمال بھی، ہر جو کمال ہوتا ہے اس کو زوال بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو زرداری تھے وہ اپنے بوجھ سے بھاری ہو کے گرنے والے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ جو کسی ٹائم پہ بکتا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اب وہ بیانیہ بھی پرانا ہو گیا. اس کی ریزن کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 3.5 سال میں ایک نئی پارٹی نے کیا پرفارمنس دی ہے، اور ایک 30 سال سے جو مل کے مساق جمہوریت کم مساق غلاظت زیادہ تھی، اس نے ملک کو کس حد تک پہنچا دیا. یہ تو ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کہ بیانیہ ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اب اس فیصلے کے بعد انہیں وہ بیانیہ مل گیا جو عمران خان لے کے چل رہا تھا، کرپشن کا، جوڑ توڑ کا، وہ سارے بیانیہ جو ہیں اب ان کو مل. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس بیانیہ کے آنے کے بعد زرداری جو ہے وہ واقعی ایک دفعہ پھر بھاری ہونے کی کوشش نہیں کرے گا ان کے ساتھ؟ کوشش اور چیز ہے، کامیابی ملنا اور چیز ہے، دونوں الگ الگ سے. آپ کہتے ہیں سیاسی طور پہ اور علوم کے طور پہ نہیں. زرداری جو ہے وہ سیاسی طور پہ سیاست کا کھلاڑی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ زبردست کھلاڑی ہے، لیکن اب اس کی سیاست، اگر اس نے پی ٹی آئی کا بیانیہ لیا اور پی ٹی آئی کے بیانیہ کو بیچنے کی کوشش کی، اس کو مارکیٹ کرے گا، لیکن پی ٹی آئی کا بیانیہ
علم کی روشنی میں بکتا رہے گا اور آگے چلتا رہے گا. سیاسی طور پہ جو زرداری صاحب تھے وہ جتنے باری ہونے تھے وہ باری ہو گئے. اب وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ ادھار کسی کے لیے جو ہے کام نہیں آئے گا. ہاں جی وہ کام نہیں آنے والا. اچھا جب وہ کہتے ہیں عابدہ صاحبہ کہ بیانیہ جو ہے وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا, تو جب بیانیہ کام نہیں آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عوام کے پاس تو پھر ایک ہی چوائس دوبارہ آ جائے گی نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ قیادت ہے عمران خان کی. اور جب عمران خان کی قیادت سامنے آتی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر شفاف ہو کے آئے گی. جب وہ شفاف ہو کے آتی ہے تو انہیں شفاف کرنے کے لیے وہ عدالت میں جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جیسے انہوں نے جانے کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد وہ واقعی جو ہے ان کے حق میں, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس فیصلے کے بعد جو الزامات لگے, کیا وہ شفاف ہو کے واقعی واپس آ جائیں گے؟ اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو اتنا ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے, پہلے ان کا ایک ابھارا گیا 2011 میں گود میں لے کے, پھر ان کو حکومت میں لا کے, اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ 2018 میں جس وقت عمران خان صاحب کو اقتدار میں لایا گیا تو زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, اس پر کمال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساتھ تھے اور یہ ساتھ چلے ہیں, اب علیحدہ ہیں تو آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جاننے کے لیے کہ آگے کیا ہے یہ مصباح کمال پاشا صاحب بتائیں گے. لیکن اس وقت پروگرام میں ایک وقفہ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.